اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک بھیجا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کو. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے. نجیناہم بسحر، نجات دی ہم نے ان کو سحری کے وقت. نعمتا من عندنا، یہ نعمت تھی ہماری طرف سے. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جو شکر گزار ہو. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور یقیناً ڈرایا ہم نے ان کو اپنی پکڑ سے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، پس جھگڑا کیا انہوں نے ڈرانے والوں کے ساتھ. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور یقیناً انہوں نے پھسلایا اس کو ان کے مہمانوں سے. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس اندھا کر دیا ہم نے ان کی آنکھوں کو. ذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً، اور یقیناً ہم نے بھیج دیا ان پر صبح صبح. عذاب مستقر، ایسا عذاب جو مقرر کر دیا گیا تھا. فذوقوا عذابی ونذر، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القمر کا دوسرا رکوع آیت نمبر 33 سے لے کر 40 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں.
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عذاب کے نمونے بیان فرمائے، جن میں سے پہلا واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تھا، دوسرا واقعہ قوم عاد کا، تیسرا واقعہ قوم ثمود کا، اور آج کے سبق کے اندر چوتھا واقعہ قوم لوط کا ہے۔ یہ وہ قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی عذاب بھیج کر تباہ و برباد کیا۔ تو قوم لوط علیہ السلام کی قوم شرک کے ساتھ ساتھ بدفعلی کے اندر مبتلا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت ترین عذاب دیا کہ دنیا میں ان پر پتھروں کی بارش اللہ نے برسائی، اور اس طرح پوری قوم کو اللہ نے نیست و نابود کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ فرماتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو۔ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، ایک نبی کی دعوت کا انکار گویا کہ سب نبیوں کی دعوت کا انکار ہے۔ تو ڈرانے والے تو ان کے پاس ایک ہی آئے تھے، اللہ فرماتے ہیں سارے نبیوں کو جھٹلایا، ایک کو جھٹلا دیا تو گویا کہ سب نبیوں کو جھٹلا دیا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے بھیجا ان پر پتھروں کی بارش کو، حاصبہ پتھروں کا میچ، پتھروں کی بارش، الا آل لوط سوائے آل لوط کے۔ آل لوط اس میں بچ گئے ہیں، جو ایمان والے تھے وہ بھی بچ گئے، لوط علیہ السلام کی بیوی کے علاوہ باقی ان کے گھر والے بھی بچ گئے، کیونکہ بیوی ان کی ایمان نہیں لائی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ دو پیغمبروں کی بیویاں ایمان نہیں لائی تھی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی دونوں میرے نیک بندوں کے گھر میں تھی، لیکن ایمان جب قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی پوری قوم کے ساتھ ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اور ایک عجیب مثال ہے، فرماتے ہیں وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے مثال بیان کی فرعون کی بیوی کی۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، فرعون تخت پہ بیٹھ کے خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور اس کی بیوی سچی مومنہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنات جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو فرعون کی بیوی ایمان لے آئی اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں ایمان نہ لے کر آئی، تو رشتہ داری ان کو کام نہ آئی جب تک کہ ایمانداری نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی سوائے آل لوط کے، آل لوط کو ماننے والے۔ اور اس میں سب سے پہلے وہ آل بھی آ گئے جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، جو آپ کے گھر والے بھی تھے، ان کا زیادہ۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں ان کا باقی ایمان والوں سے زیادہ، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا۔ اللہ فرماتے ہیں جو رشتہ دار ہیں ان کا زیادہ حق، ایک اصحاب رسول ہیں، ایک نبی پاک کے رشتہ دار بھی ہیں، اصحاب رسول ہونے کے ساتھ ان کا دوہرا حق اور ان کی دوہری شان ہے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے نجات دی ان کو سحری کے وقت، صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر عذاب بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہاں سے نجات عطا فرمائی۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا سا آپ نکال لیں، سورہ ہود 12واں پارہ، تاکہ اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں ہوتا آج کل، لیکن تھوڑا سا ذرا سامنے آ جائے گا۔ آپ نکالیں 12واں پارہ سورہ ہود اور صفحہ نمبر ہے جی 208 208 آیت نمبر 76 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 77 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 77 سورہ ہود صفحہ نمبر 208۔
فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے گئے لوط علیہ السلام کو بشارت دینے کے لیے، لوط علیہ السلام کے پاس عذاب لے کر، اور وہ فرشتے گئے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں. تو کیا ہوا سننا. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب آئے ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، تو حضرت پریشان ہو گئے. ایسے مہمان آئے ہیں، قوم کی عادتیں ان کو معلوم تھی. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور اندر اندر ہی گھٹنے لگے. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ، اور فرمانے لگے یہ تو آج بڑا سخت دن ہے میرے لیے. مہمانوں کو بچانا اور جناب ان ظالموں کو سمجھانا بڑا مشکل دن آ گیا. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، اور آ گئی ان کے پاس ان کی قوم. يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بھاگتے ہوئے آئے ان کی طرف. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ اس سے پہلے برے عمل کیا کرتے تھے. قال، حضرت نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یا قوم، اے میری قوم، هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں بہت پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، ان سے نکاح کرو جو شرعی طریقہ ہے. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ولا تخزون فی ضیفی، اور مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے بارے میں. الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں ہے تم میں کوئی بھی سمجھدار بندہ، کوئی بھی شریف آدمی تم میں سے نہیں جو میری بات کو مانے. قالوا، کہا انہوں نے، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، یقیناً تو جانتا ہے ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور یقیناً تو یہ بھی جانتا ہے جو ہم ارادہ رکھتے ہیں. ہمارا کام تو پتہ ہے نا، تو ہم نے وہی کرنا. نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ قوم لوط کی برائی، ایک ہوتا ہے نا گناہ اور ایک ہوتا ہے اعلانیہ گناہ. یہ بہت سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت بخشی جائے گی اعلان گناہ کرنے والے یہ کبھی نہ بخشے جائیں گے. جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور اعلان کرتے ہیں. قوم لوط کے اندر یہ مصیبت تھی کہ وہ اتنا کبھی فعل چھپ کر نہیں اعلان کیا کرتے تھے. اسی جگہ فرماتے ہیں نا وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، مجلس لگی ہوتی، محفل لگی ہوتی، لوگ بیٹھے ہوتے، وہیں جا کے یہ بدکاری شروع کر دیتے سب کے سامنے. نعوذ باللہ من ذالک. اب اسی طرح اعلان لوط علیہ السلام کے بعد ان کو ہمارے حوالے کرو. تو کیا ہوا؟ قال، جب حضرت نے دیکھا کہ سمجھنے والے نہیں، اب حضرت کو دکھ ہوا تو فرمانے لگے. قال، حضرت نے فرمایا لو ان لی بکم قوتا، کاش کے بے شک میرے لیے تمہارے ساتھ کوئی طاقت ہوتی. او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لیتا کسی مضبوط قلعے کی طرف. کاش میرا کوئی ایسی جگہ کا ایسا قلعہ کوئی گھر ہوتا جہاں میں چھپ جاتا، اپنے مہمانوں کو چھپا لیتا، یا میں تمہارا مقابلہ کر سکتا ہوتا. اب میں اکیلا تنہا کیسے لڑوں پوری قوم کے ساتھ؟ کاش میرے پاس کوئی جگہ ہوتی میں اپنے مہمانوں کو بچا لیتا، لیکن میں کیا کروں؟ نہ میرے پاس کوئی جگہ ہے چھپانے کی، نہ میرے پاس مقابلے کی طاقت ہے. حضرت لوط علیہ السلام جب یہ دکھ بھری صدا لگائی، قالوا، تو فرشتے بول پڑے یا لوط انا رسول ربک، اے لوط نہ پریشان ہو، ہم تو تیرے رب کے فرشتے ہیں، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اس لیے لوط علیہ السلام پریشان ہوئے، ورنہ ان کو پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں. قالوا یا لوط، اے لوط انا رسول ربک، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں. لن یصلوا الیک، وہ ہرگز تیری طرف نہیں پہنچ پائیں گے. فاسر بآلک بقطع من اللیل، تو لے چل اپنے آل کو، گھر والوں کو رات کے حصے میں. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی بھی، الا امرأتک سوائے تیری بیوی کے. بیوی دیکھے گی کیونکہ وہ ایمان والی جو نہیں تھی. انہ مصیبها ما اصابہم،
آپ کی بیوی کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ان قوم والوں کو پہنچے گا. ان موعدہم الصبح. آپ گھر والوں کو لے چلے رات کے وقت. کس وقت؟ رات کے وقت. عذاب کب آئے گا؟ ان موعدہم الصبح. صبح ان پہ عذاب آ جائے گا. الیس الصبح بقریب. کیا صبح قریب نہیں؟ تم راتوں رات نکل جاؤ، صبح کو عذاب آ جائے گا. فلما جاء امرنا. بس جب آ گیا ہمارا امر، جعلنا عالیہا سافلہا. ہم نے اوپر والا حصہ نیچے دے مارا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود. اور ہم نے پتھر برسائے ان پر، نوکیلے کنکریوں والے پتھر برسائے. مسومۃ منضود، طے بطے برسنے والے، لگاتار برسنے والے. مسومۃ عند ربک، جو نشان لگے ہوئے تھے تیرے رب کی طرف سے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور یہ کوئی ظالموں سے دور نہیں ہے. اب اس طرح راتوں رات لوط علیہ السلام نکلے اور قوم پہ عذاب ہے. اب ذرا یہ آیات سمجھنی زیادہ آسان ہو جائیں گی. اب دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کذبت قوم لوط بالنذر. جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو. انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے ان پر بھیجی پتھروں کی بارش. الا آل لوط، سوائے آل لوط کے ہم نے ان کو بچایا. نجیناہم بسحر. عذاب کب آیا تھا؟ کون سے ٹائم؟ صبح. عذاب صبح. تو نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دی سحری کے وقت. ان کو وہاں راتوں رات نکلا کہ سحری کے وقت وہ باہر ہو گئے بستی سے، صبح عذاب آ گئے قوم. نجیناہم بسحر، ہم نے نجات دی ان کو سحری کے وقت. اچھا، نعمتا من عندنا، یہ نعمت تھی، یہ انعام تھا ہماری طرف سے. یہ اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ انعام تھا جو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر ادا کرے، جو شکر گزار ہو، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو. اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اپنے عذاب سے یوں ہی بچا لیا کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور یقیناً ہم نے ڈرایا ان کو اپنی پکڑ سے. فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، بس جھگڑا کیا انہوں نے ڈرانے والوں کے ساتھ. حضرت لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، ابھی آپ سن چکے ہیں. کتنی منت کر کے کہا میری قوم والو، یہ میری قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کرو. لیکن انہوں نے جھگڑا کیا، نہ مانی بات، اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہ مانا، جھگڑا کیا اور کہا نہیں ہمارا ارادہ جو ہے ہم وہی کریں گے. تو پھر کیا ہوا؟ ہاں، مزید یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام سے مہمانوں کو بھی برگلانے لگے اور ان سے وہ بھی چھیننے لگے. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، یقیناً پھسلایا انہوں نے اس کو اب مہمانوں سے. مہمانوں اس کی وجہ سے بھی لوط علیہ السلام کو پریشان کیا. پھر کیا ہوا؟ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، بس ہم نے اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو. کہتے ہیں کہ ایک تو وہ پورا عذاب آیا نا، جو پوری قوم پہ پتھر برسے، قوم کو الٹایا گیا، وہ تو آیا پوری قوم میں. یہ جو چند گنڈے جو تھے جو مہمانوں کو کھینچنا چاہ رہے تھے اور ان کو اپنے قبضہ میں لینا چاہ رہے تھے، جب لوط علیہ السلام نے دکھ کا اظہار کیا، کاش میرے پاس کوئی مکان ہوتا، بھی جو آپ سن چکے ہیں سورہ ہود میں، کاش میں ان کو چھپا لیتا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو آنے دیں ہمارے پاس. تو جب وہ آگے بڑھے نا ان کو پکڑنے کے لیے، لوط علیہ السلام نے اپنے پر کی ایک نوک یوں ماری، ان کی آنکھیں باہر آ گئی اندھا کر. تو باقی قوم کو جو عذاب آیا وہ تو بعد میں آیا، ان وقتوں کو پہلے عذاب یہ آیا کہ انسانوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے اندھا کر دیا ان کی آنکھیں، ایسا مارا کہ آنکھیں مٹا ڈالی. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پس چکھو میرا عذاب اور ڈرانا. کیسے تمہیں ڈرایا تم نہ سمجھے، اب عذاب چکھو. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. صبحہم، ان پہ صبح کو آ گیا. بکرا کا میں نے بالکل صبح کا پہلا وقت، جو ہی صبح صادق ہوتی ہے بکرا، بالکل بکرا کہتے ہیں پہلے وقت، صبح کا بالکل پہلا وقت، اسی وقت سویرے ان پر عذاب آ گیا. اللہ تعالیٰ عذاب مستقر، عذاب
ٹھہرنے والا یعنی جس کا وقت ان کے ساتھ مقرر کیا ہوا تھا نا وہ آ گیا، جو دن متعین تھا وہ اللہ کے علم میں جو عذاب کا فیصلے کا جو دن تھا وہ آ گیا اور وہ عذاب بھی ان پر نازل ہو گیا۔ فذوقوا عذابی ونذر، بس چکھو میرا عذاب اور ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ چوتھی دفعہ یہاں پہ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور جن آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہ جب قوم کو ہلاکت اور قوم کی تباہی کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے۔ قرآن کا مقصد اس سے عبرت حاصل کرنا ہے، قرآن کا مقصد اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اس لیے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ یہ واقعات تمہیں اس لیے سنا رہے ہیں، قصہ برائے قصہ نہیں، قصہ برائے نصیحت ہے۔ اس قصے کو سنو اور عبرت حاصل کرو اور نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرو۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے ڈرانے والوں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، یقیناً ہم نے بھیجا ان پر پتھروں کی بارش کو سوائے آل لوط کے۔ نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دی سحری کو۔ نعمتا من عندنا، یہ نعمت ہے ہماری طرف سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو شکر گزار ہو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا، اور یقیناً ہم نے ڈرایا ان کو اپنی پکڑ سے۔ فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، بس جھگڑا کیا انہوں نے ڈرانے والوں کے ساتھ۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ، اور یقیناً پھسلایا انہوں نے اس کو اس کے مہمانوں سے۔ وَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پسندہ کر دیا ہم نے ان کی آنکھوں کو۔ وَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، بس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور یقیناً صبح صبح ان کے وقت ان پر عذاب آ گیا جو ٹھہرنے والا تھا، یعنی جس کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، پس چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے آسان کیا قرآن کو نصیحت کے لیے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟